اللہ تعالیٰ فلسطین کے مجاہدین کو سلامت رکھے. یہودیوں سے جہاد کر رہے ہیں. کیا جذبہ ہے ناقابل فراموش. ایک بچہ 11 سال کا ایک ٹینک کو، یہودیوں کے ٹینک کو دیکھتا ہے، اب پتھر اٹھا کر ٹینک پر مارتا ہے. اللہ، یہ روح جہاد ہے، یہ روح جہاد ہے. بچے کے دل میں جذبہ ہے کہ یہودی کا ٹینک ہے. کشمیر کے بچے کے دل میں جذبہ ہے کہ یہ وہ ہندو کا ٹینک ہے، کھڑا ہو جاتا ہے سامنے. یہ جذبہ ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون. مسئلہ یہ آیا کہ بہت سے لوگ بم باندھ کر، خودکش بم باندھ کر مجمع میں چلے گئے، بٹن دبا دیا، خود بھی بھسم ہو گئے، جل گئے، پراشے اڑ گئے، لیکن 10-20 کو مار دیا، خود بھی ختم ہو گئے. بعض لوگوں نے کہنا شروع کیا، ارے صاحب یہ تو خودکشی ہے. اچھا خودکشی ہے؟ بھئی خودکشی کیوں ہے؟ کیونکہ اپنے آپ کو مارنا یہ خودکشی ہے. تو اپنے آپ کو مارنے کے لیے بھی تو محاذ جنگ پر جو جاتا ہے اس کو تو معلوم ہے کہ مرنا ہی ہے. تو ساری فوج خودکشی کر رہی ہے، کیونکہ مرنا تو ہے ہی ہے. بھائی محاذ جنگ پر جو فوج جاتی ہے یہ خودکشی ہے؟ نہیں. مسلمان فوجیں، اب دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو صحابہ کا جذبہ. آج کل تو خودکش بم باندھتے ہیں، جان کو قربان کر دیتے ہیں. یہ خودکشی نہیں ہے، یہ تفسیر ہے قرآن کی آیت کی. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں. یقتلون ویقتلون، قتل بھی کر دیے جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ حق ہے. یہ جنتی لوگ ہیں. مارنے اور مرنے کے جذبے ہی سے یہ شہادت کا جذبہ ہے. کیا جو آدمی جہاد میں شامل ہوتا ہے، جو آدمی میدان جنگ میں جاتا ہے، جو آدمی فوج کے اندر شامل ہوتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ مر جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا. یہ تو معلوم ہے نا اس میں. جب معلوم ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ خودکشی کرنے جا رہا ہے؟ نہیں. خودکشی یہ ہے کہ آدمی دنیا کی زندگی سے تنگ آ کر، بے روزگاری سے تنگ آ کر، بیوی بچوں سے تنگ آ کر، معاشی حالات سے تنگ آ کر، اپنے حالات سے تنگ آ کر، اپنے قرضوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتا ہے. یہ ہے خودکشی اور یہ حرام ہے. راضی برضا الہی رہنا چاہیے تھا اور صبر کی منزل سے گزرنا چاہیے. وہ خودکشی ہے، یہ خودکشی نہیں ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں، اب ایک مثال دیتا ہوں سمجھ جائیے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے. ابو بکر صدیق کے عہد میں ایک شخص نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں. یہ دھندا ویسے بڑا اچھا ہے، نبوت کا دعویٰ کرو، 20 آدمی جمع ہو جاتے ہیں، پاگل بے وقوف. آج کل بہت سے لوگ بے وقوف جمع ہو جاتے ہیں، مارو مرو، کاٹو، پتھر پھینکو، بس توڑو، یہ کرو، کھمبا اکھاڑو. یہ غلط بات ہے، پاگل پن ہے. اپنی ہی بسوں کو توڑنا، اپنی ہی بسوں پہ پتھر مارنا، اپنی ہی کھمبوں کو توڑنا، اپنی ہی روشنیوں کو بند کرنا، پاگل پن ہے. یہ تو ہماری ہی ہے سب. تو اسی طرح سے وہ آسان نسخہ ہے، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے 10-20 آدمی جمع ہو جاتے ہیں، ہوا چلو بھائی. اب وہ آدمی چاہے جمع ہو جائے کسی بے وقوف کے پیچھے جو لندن سے بکواس کر رہا ہو، بیٹھا ہوا چاروں طرف بیٹھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے بھی بے وقوف ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. تو اس قسم کے بے وقوفوں کا مجمع جہاں چاہے لگا لو. یہ تو بندر روڈ کے اوپر بھی جو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے نا، ڈگ ڈگ بجا کے کھڑا ہوتا ہے، تو 50 آدمی وہاں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کیا خاص بات ہو گئی؟ خاص بات تو نہیں ہوئی. تو ہو جاتے ہیں، جمع ہوتے رہتے. اس کے پیچھے بھی، اس کے ساتھ بھی لوگ جمع ہو گئے. مسیلمہ، اس کو لوگوں نے کہا کذاب. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے لقب اس کا کذاب، جھوٹا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہم اپنی خلافت میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کوئی نبی برداشت نہیں کر سکتے، نبوت ختم ہو گئی. اور جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے جسم سے اس زمین کو پاک کر دو، مارو، قتل کر دو، ملعون ہے، خبیث. تو وہ قادیانی جو تھا، میں قادیانی میں مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، وہ تو مسلمت ہوا یمامہ عرب کا رہنے والا تھا، لیکن وہ اس وقت کا قادیانی. وہ اکرمہ کی قیادت میں فوج گئی اور وہ قلعے کے اندر تمام لوگ تھے اور تیروں کے اوپر سے بارش ہو رہی تھی. مسلمان فوج بڑا نقصان ہوا، پیچھے ہٹ گئی. ابو بکر صدیق کو رپورٹ ہوئی رضی اللہ عنہ کہ بڑا نقصان ہوا ہے. کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی. ہم لوگ نیچے تھے، وہ لوگ اوپر قلعے پہ تھے، وہاں سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی. اب ظاہر ہے اس زمانے میں تو تیروں کی لڑائی ہوا کرتی، تیر اور تلوار. ہاں، لشکر بھیج دیجیے. فوراً آپ نے خالد بن ولید کو حکم دیا. خالد بن ولید کا لقب تھا سیف اللہ. حضور نے فرمایا تھا خالد تم سیف اللہ ہو. کیا بات ہے، رسول اللہ کے صحابہ کے قربان جائیے. کیا حضور محبت فرماتے تھے ان سے. کہا اے خالد تم سیف اللہ ہو. سیف اللہ کا مطلب اللہ کی تلوار. خالد تم جاؤ. مسیلمہ کذاب کا 40,000 کا لشکر ہے. مسلمان فوج پیچھے ہٹ گئی تھی، اس لیے کہ قلعے کے اوپر سے بارش ہو رہی تھی تیروں کی. ظاہر نقصان ہوا کافی، پیچھے ہٹ گئے. اب انتظار میں ہیں کہ کوئی موقع ملے تو قلعے کے دروازے تک پہنچے. اب قلعے کے دروازے تک پہنچنا مشکل تھا کہ اس لیے اوپر سے تیروں کی بارش. لیکن جانثار صحابہ تھے. یہ نہیں تھا کہ فقط حلوہ کھا لیا اور اس کے بعد سنت رسول ادا ہو گئی. سنت رسول جہاد نہیں ہے. یہ جہاد سنت رسول، جہاد کی سنت میں جہاد شامل ہی نہیں ہے. حلوہ شامل ہے، جہاد شامل نہیں ہے، کلمہ حق شامل نہیں ہے. حکومت وقت کو اس کی بے حیائی اور بے غیرتی پہ چیلنج کرنا سنت میں شامل نہیں سمجھا لوگوں نے. حالانکہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. یعنی اس وقت جو ٹیلی ویژن جو کردار ادا کر رہا ہے مسلمان قوم کے اخلاق باختہ اور بے آبرو بنانے میں، یہ یہودیوں کا کردار ہے. معلوم ہوتا ہے یہودیوں کا ٹیلی ویژن ہے، اس میں لڑکیاں ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، طبلہ ہے، سرنگی ہے، ناچ ہے اور گانا ہے، بازاری عورتوں کے ٹھمکے لگ رہے ہیں. یہ سب بے حیائی ہے. یہ ایمان نہیں ہے. یہ